آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ جموں کشمیر میں نشہ مکت مہم کا آغاز، لیفٹیننٹ گورنر نے جموں میں کی شروعات، سری نگر میں بھی تقریب منعقد۔ شوپیاں، کلگام اور گاندربل اضلاع میں جن آروگیہ یوجنا صحت کے تحت 100% حصولیابی درج۔ بمبئی سوپور میں کل رات ہوئی جھڑپ میں 2 ملیٹنٹ ہلاک، 1 شہری زخمی، اور پٹن میں المناک سڑک حادثہ، 2 شہری جاں بحق، 3 دیگر زخمی۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ ملک بھر میں شروع کی گئی مہم نشہ مکت بھارت کی مناسبت سے جموں کشمیر کو بھی نشہ مکت بنانے کے لیے یوٹی میں باضابطہ مہم کا آغاز ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آج جموں کے کنونشن سینٹر میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر مہم کا آغاز کیا۔ پروگرام کے آغاز میں تقریب کے سبھی شرکاء اور مہمانوں کو نشہ مکت جموں کشمیر کو کامیاب بنانے کا حلف دلایا گیا۔ اس موقع پر اپنی تقریر میں ایل جی نے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ اس مہم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی عملی شرکت کے بغیر کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے نشہ آور چیزوں کا کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف سخت پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سماج کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کی کہ وہ اس ضمن میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ جموں کشمیر کیسا رہے گا، اس سے جتنا ناطا آپ کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نہیں ہے، اور اس لیے میرا ونمرتا پوروک آپ سے نویدن ہوگا کہ ابھیان آپ کا ہونا چاہیے۔ فیلڈ سے جو ریسرچ ہوا ہے اور جو آنکڑے آئے ہیں، جو کمیونٹی تتھا ایریا آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، پریونشن کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم لکشیہ نردھارت کرنا یہ دوسرا پہلو ہو سکتا ہے۔ فیملی، کمیونٹی تتھا اسکول بیسڈ ابھیان کی شروعات، یہاں اسکولی شکشا وبھاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ سماج کلیان وبھاگ نے پچھلے سمے میں کافی کچھ کیا ہے اس وشے میں، اور ابھی جس کا ذکر کر رہے تھے مہتا جی، چنڈی گڑھ میں ایک سمیلن ہوا تھا اتر بھارت کے راجیوں کا، ہم لوگ اس میں گئے تھے۔ جموں کشمیر کو وہاں بہترین پردرشن کے لیے سیکنڈ رینک کا ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ بعد میں کچھ فنکاروں نے نشہ آور چیزوں کے استعمال کے مضر اثرات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مختصر ڈرامہ ایش کیا۔ اس سے قبل ایل جی نے ڈرگ فری سٹی اور ڈرگ فری ولیج مہم کا آغاز کرتے ہوئے ایک سواستھ رتھ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ نشہ مکت جموں کشمیر مہم کو متعارف کرنے کے موقع پر جموں پولیس کے جوانوں نے ایک بائک ریلی نکالی، جس کو ایل جی نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ نشہ مکت جموں کشمیر مہم کو متعارف کرنے کے سلسلے میں ٹیگور ہال سری نگر میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب کے انعقاد میں شہری خاص کی ایک رضاکار تنظیم نے تعاون دیا۔ تقریب میں صوبائی کمشنر پی کے پولے نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ پروگرام کے دوران نشیلی اشیاء کے استعمال کے عادی افراد کے لیے ایک ہیلپ لائن جاری کی گئی۔ اس ہیلپ لائن کی مدد سے ایسے افراد کو نشہ مکت بنانے میں مدد فراہم کی جائے گی۔ مقرری نے تمام شہریوں خاص کر نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ نشہ مکت جموں کشمیر مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ پروگرام کے آخر میں نشہ مکت جموں کشمیر کے موضوع پر تمدنی پروگرام پیش کیے گئے۔ سری نگر کے سول سیکریٹریٹ میں آج بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 19ویں میٹنگ ایل جی کے مشیر آر بھٹناگر کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران ادارے کی کارکردگی اور اس سے جڑے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ آر بھٹناگر نے بورڈ کی کارکردگی کو مزید نتیجہ خیز بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کنسٹرکشن ورکروں میں بیداری مہم چلانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ چیف سیکریٹری ڈاکٹر اے کے مہتا نے باغ بہو جموں کے قریب تعمیر کی گئی ڈائریکٹوریٹ آف فلوریکلچر کی نئی دفتری عمارت کا افتتاح کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس عمارت کی تعمیر پر 3 کروڑ 87 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے۔ 2 کنال اراضی پر محیط اس 6 منزلہ عمارت میں 25 کمرے ہیں اور یہ عمارت جدید سہولیات سے لیس ہے۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلوریکلچر کی صنعت جموں کشمیر کی اقتصادیات میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تعمیراتی ڈھانچے کی جدت طرازی کے لیے پرعزم ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اتل ڈلو نے آج نیوزی لینڈ سے آئی ماہرین کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر میں پشو پالن شعبے کو فروغ دینے کے لیے ٹیم کی سرگرمیوں اور مشاہدات پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹیم کے ممبران نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری کو سری نگر میں اپنے قیام کے دوران اس سلسلے میں اپنی سرگرمیوں کی تفصیلات دیں۔ ٹیم کی ممبران نے کہا
کہ جموں کشمیر کی موجودہ حکومت پشو پالن شعبے کو فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے۔ ٹیم ممبران نے اس صنعت کو فروغ دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی صلاح دی۔ کشمیر صوبے کے شوپیاں، کلگام اور گاندربل اضلاع ایسے پہلے ضلع بن گئے ہیں جہاں پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا صحت کے تحت 100% نشانہ حاصل کیا گیا ہے۔ یہ حصولیابی اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی اور ان اضلاع کی انتظامیہ کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی ہے۔ اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی کی چیف ایگزیکٹو افسر آیوشی سودن نے اس کامیابی پر ان اضلاع کی انتظامیہ کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی دیگر اضلاع کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذکورہ صحت اسکیم کے تحت گولڈن کارڈ حاصل کرنا اب آسان بنایا گیا ہے اور مستحقین ویب سائٹ setu.pmjay.gov.in پر اپنا اندراج کر کے یہ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جن آروگیہ یوجنا کی کامیابی کے لیے ڈور ڈور مہم بھی چلائی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہر شہری کا 5 لاکھ روپے کا صحت بیمہ کیا جاتا ہے۔ امدادی باہمی محکمے نے جموں کشمیر میں اپنی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے یوناٹی ملٹی پرپز ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے حق میں NOC اجرا کی ہے۔ اس سلسلے میں محکمے کے سیکرٹری یاشا مڈگل کی جانب سے باضابطہ احکامات جاری ہوئے ہیں۔ NOC کی اجرائی کے بعد یاشا مڈگل نے کہا کہ مذکورہ سوسائٹی پہلے ہی کئی ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہے اور جموں کشمیر میں اس کی شروعات سے زراعت اور اس سے جڑے دیگر محکموں کو فروغ حاصل ہوگا۔ باقی خبروں سے پہلے لیتے ہیں ایک وقفہ۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ بھجوانا صرف الٹراٹیک ہی۔ الٹراٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹراٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ سوپور کے بمئی علاقے میں کل شام دیر گئے فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ایک مسلح جھڑپ ہوئی جس میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے۔ تفصیلات کے مطابق بمئی میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک مصدق کا اطلاع ملنے کے بعد فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا اور ملیٹنٹوں کی تلاش شروع کر دی۔ ملیٹنٹوں نے فورسز کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے گرینیڈ داغے اور اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے عام لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا اور ملیٹنٹوں کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ دو طرفہ گولی باری میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے جن کی شناخت سوپور کے محمد رفیق لون اور پلوامہ کے کیسر اشرف کے بطور ہوئی ہے۔ جھڑپ کی جگہ سے کچھ ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ اس جھڑپ میں علی محمد گنائی نامی ایک شہری بھی زخمی ہوا ہے جس کا سری نگر کے ایک ہسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے اسکائی واک سے متعلق کام شروع کر دیا ہے جو بھون علاقے کے قریب یاتریوں کے الگ الگ راستے سے آنے جانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسکائی واک کی لمبائی 200 میٹر اور چوڑائی 2.5 میٹر ہوگی۔ اس سال نومبر میں اس کے مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اس پر 9 کروڑ 89 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ انڈین انفارمیشن سروس کی سینئر افسر ڈاکٹر وسودھا گپتا نے آج آکاشوانی کے نیوز سروسز ڈویژن کی ڈائریکٹر جنرل کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ 1989 بیچ کی افسر ڈاکٹر گپتا نے اپنے 32 سال کے طویل کیریئر میں اطلاعات و نشریات کی وزارت میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے آج چھانہ پورہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں لوگوں کو دستیاب بلدیاتی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اولڈ نٹی پورہ لین میں میگڈم بچھانے کے کام کے لیے پروجیکٹ رپورٹ تیار کرنے کی افسروں کو ہدایت دی۔ کئی عوامی وفود نے میئر کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے مسائل کے حل میں ان کی مداخلت طلب کی۔ جنید متو نے عوامی وفود کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات پر مناسب غور کیا جائے گا۔ انہوں نے علاقے میں بلدیاتی سہولیات کی دستیابی میں بہتری لانے کے لیے موقع پر ہی ہدایات جاری کیں۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا بٹ نے آج صنعت گر بیمنا میں افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران بورڈ کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ موصوفہ کو بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے دوران 1607 یونٹ ہولڈروں کے حق میں اب تک 33 کروڑ 25 لاکھ روپے کا مارجن منی واگزار کیا گیا ہے اور اس طرح تقریباً 13,000 ہنرمند نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ہنا نے بورڈ کے افسروں سے تلقین کی کہ وہ ولیج انڈسٹریز کو فروغ دینے کے لیے مزید لگن اور تندہی کے ساتھ کام کریں۔ نیشنل کانفرنس سے وابستہ شمالی کشمیر کے سینئر لیڈروں اور کارکنوں کا ایک اجلاس آج سری نگر میں منعقد ہوا جس کی صدارت پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کی۔ اجلاس کے دوران جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل اجاگر کرتے ہوئے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ جموں کشمیر کے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے نوجوان مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور انتظامیہ کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں وہ مایوسی کے شکار ہو رہے ہیں۔ عمر عبداللہ نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرتے رہیں۔ ڈپٹی کمشنر شوپیاں سچن کمار نے آج تجدید شدہ ایڈمنسٹریٹو کمپلیکس کا افتتاح کیا۔
اس کمپلیکس کی تعمیر پر 16 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے۔ مذکورہ کمپلیکس میں خواتین کے لیے ون سٹاپ سینٹر اور وومن ایمپاورمنٹ دفتر کے علاوہ خواتین و بچوں کی بہبود کی وزارت کے فلیگ شپ پروگرام عملانے کے لیے دفاتر قائم کیے گئے ہیں۔ اس عمارت کو ہی مال کا نام دیا گیا ہے۔ کمپلیکس کے افتتاح کے بعد ڈپٹی کمشنر نے وہاں مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور ملازمین کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے ملازمین سے تلقین کی کہ وہ عوامی خدمت میں کسی بھی تساہل پسندی کا مظاہرہ نہ کریں۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 147 نئے کووڈ معاملے سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے کشمیر ڈویژن سے 121 جبکہ جموں ڈویژن سے 26 کووڈ معاملوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ 44 معاملے سری نگر ضلع سے سامنے آئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 187 کورونا مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ نئی دلی میں قائم ایران کلچر ہاؤس میں آج ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف براڈ کاسٹر اور شاعر ستیش ومل کے ہندی شعری مجموعے کھوئے ہوئے پرشت کے فارسی ترجمے کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ ایران کلچر ہاؤس کی جانب سے شائع کی گئی اس کتاب کا نام بھرگ ہائے گمشدہ ہے۔ ہندی شعری مجموعے کا ترجمہ ڈاکٹر محمد ابراہیم وانی نے کیا ہے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایران کلچر ہاؤس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر علی ربانی نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے مابین تاریخی روابط رہیں اور اس طرح کے ادبی ورثے کے اشتراک سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اور اب ڈالتے ہیں نظر آج کے موسم پر۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.7 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کوشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔